کیمرے کا زمانہ ہے، موبائل کے ذریعے جہاں چاہو وہی تصویر کھینچ لو، جہاں چاہو وہی نقالی کر لو، جہاں چاہو وہی عکاسی کر لو، جہاں چاہو وہی نقاشی کر لو، لیکن یاد رکھو تیرے رب نے جب تمہیں پیدا کیا ہے اور تیری حقیقت تو یہ ہے کہ پیارے تیرا وجود ایسا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ارے تم مردہ تھے، رب نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم مارے جاؤ گے، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہ تیری حقیقت ہے۔ اے انسان، رب نے جب تجھے پیدا کیا ذرا کبھی اس کی فکر کرتا ہے رب نے بھی تیرے ساتھ دو کیمرے فٹ کر دیے ہیں، دو کیمرے فٹ ہے، کرامن کاتبین کے ہاتھوں میں ہے، وہ کرامن کاتبین جو معزز فرشتے ہیں جو تمہاری حرکات پر نظر رکھتے ہیں، سکنات پر نظر رکھتے ہیں، نقل و حرکت ان کے پیش نظر ہے، تیرا چلنا ان کے نظر ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا ان کے پیش نظر ہے۔ دریال میں یاد کر رہا تھا جب بھی قدم اٹھاؤ تو ذرا یہ غور کرو یہ لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں، دنیا کی نظروں سے تو بچا جا سکتا ہے لیکن مولا کی نظروں سے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ رات مولا دیکھ رہا ہے، مولا کے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ جو رواج چلی ہے رات کل کے زمانے میں بھی ہوتا تھا لیکن ایسی بے حیائی نہیں تھی۔ سچ تو یہ ہے کل کے دور کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ راجہ پرجا اور نواب حضرات کے یہاں رکھیل رہا کرتی تھی کچھ لڑکیاں، حضرات اس کو رکھیل کا نام دیا جاتا تھا، لیکن بے حیائی اس درجے کی نہیں تھی کہ وہ کہتی پھرتی کہ میں فلاں کی رکھیل ہوں، یعنی وہ بھی حیا کرتی، شرم کرتی۔ لیکن آج حال یہ ہے بادشاہ راجہ اور مالک کی رکھیل ہونے کے باوجود لڑکیاں اتنا کر نہیں جاتی تھی، لیکن آج جب تو لڑکی اکٹھا ہوتی ہے کہتی ہے فلاں میرا بوائے فرینڈ ہے، فلاں سے میرا لو ریلیشن شپ قائم ہے، فلاں سے میں محبت کرتی ہوں، فلاں سے پیار کرتی ہوں۔ یاد رکھنا یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یاد رکھنا اللہ کا قرآن کہتا ہے رب فرماتا ہے قیامت کے دن ان میں سے بات دشمن ہو جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے سارے رشتے دم توڑ جائیں گے۔ ایک لڑکی لڑکے سے ناجائز تعلق قائم کرنے والی اس لڑکے کا دشمن ہو جائے گی، لڑکا اس لڑکی کا دشمن ہو جائے گا۔ اے میری ماں بہنوں، لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنے سے پہلے کبھی یہ سوچ لینا تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو۔ ارے تم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں تھی، فاطمہ زہرا کے باپ نے کائنات کے تاجدار نے تمہیں عزت و افتخار کی دولت عطا کی ہے، اس لیے اپنے دامن عزت کو داغدار نہ ہونے دو، اپنی دامن عظمت کو تار نہ ہونے دو۔ میری بہن اور بیٹیوں، میری ماں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تم سے دوستی کر کے معاشقہ قائم کر کے محبت اور جھوٹ اور فریب کا سہارا لے کر کے تیری عزت کو تار کر دے گا، اپنے حوث کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، پھر تیری زندگی ذلت کی زندگی ہو جائے گی، خاری کی زندگی ہو جائے گی، پھر تیرا جینا گھٹ کر کے ہو جائے گا۔ ایسا حال ہوگا نہ تو زندہ رہنے میں خیر سمجھے گی نہ تو مرنے میں عافیت سمجھے گی، اس لیے کہ زندہ رہے گی تو سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی، اگر مر جائے گی تو تجھے ڈالے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنے آپ کو بدلو، اگر تم نے نہیں بدلا۔ آج دنیا کہتی ہے اولاد نافرمان ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی کسی دانشور نے کہا تھا کہ تم مجھے نیک مائے لا کر دے دو میں تجھے نیک اولاد دے دوں گا۔ مطلب یہ ہے مائے نیک ہو جائے تو اولاد بھی نیک ہو سکتی ہے، پرہیزگار ہو سکتی ہے۔ افراد مطلب یہ ہے ایک لڑکی، میرے بھائی تم نے اپنی عزت کا سودا کر لیا۔ اللہ اکبر، کربلا کی تاریخ تم نے نہیں پڑھی؟ حضرت حسین کی بہن بیوی اور بیٹیوں نے اس خطرناک موڑ پہ بھی کیسے صبر و استقامت اور پردے کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی عزت و عزت کی حفاظت کی ہے، اور تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ میری ماں بہنوں، وہ لڑکا تم سے جھوٹی محبت کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے، تجھے بھی جہنم میں لے کر جائے گا، اور لڑکے کو بھی ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور
سمجھنا چاہیے کہ جو لڑکی ابھی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر راضی ہے، حرام تعلقات قائم کرنے پر راضی ہے، جو لڑکی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، بغیر شوشیت میں آئے ہوئے اپنا سارا کچھ میرے حوالے کرنا چاہتی ہے، اس لڑکی سے کیا امیدیں وفا رکھی جا سکتی ہے؟ کیا وہ لڑکی کبھی وفادار ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو لڑکا ایسا کرتا ہے نہ وہ وفادار ہو سکتا ہے، جو لڑکی ایسا کرتی ہے نہ وہ لڑکی وفادار ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے خدا کے دین کی پرواہ نہیں کی، اسے تیری پرواہ کیا ہو سکتی ہے؟ اسے تیرا پھیل کی جا رہی ہے۔ حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ یہ آگ حاجی صاحب اس قدر پھیلتی ہی جا رہی ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، رونا قسم خدا کی اس آگ نے اس قدر اپنے پیر پسارنا شروع کیے ہیں۔ کل یہ ہوتا تھا ایک مسلم بیٹی اگر مسلم بیٹے سے پریم کر کے محبت کر کے شادی کر لیتی تھی، حرام تو ہے ہی، ناجائز تو ہے ہی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آدمی سمجھوتا کر لیتا تھا۔ لیکن ہماری بہن اور بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ یہ ارتکاب اور کفر کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ غیر مسلم لوگوں کے جال میں پھنس کر اپنی عزت کو بھی برباد کر رہی ہے، ایمان کو بھی برباد کر رہی ہے۔ اے میرے بھائی، تو باپ ہے، کل تجھ سے بھی پوچھا جائے گا، تو بھائی ہے، تجھ سے بھی پوچھا جائے گا، تو شوہر ہے، تجھ سے بھی پوچھا جائے گا، تیری بیٹی کیا کرتی تھی، تیری بہن کیا کرتی تھی، تیری بیوی نے کیا کھیل کھیلا۔ حضرات تقریباً ایک سروس کے مطابق ابھی حال میں 5000 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے رشتہ قائم کر لیا، اور یہ غیر مسلموں کے یہاں کچھ تنظیمات ہے، کچھ تحریکیں ہیں جس کے ماتحت یہ 2-2 لاکھ روپے کا آفر کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلم شہزادیوں کو لاؤ۔ افسوس اب یہی جا کر اگر اس کے برعکس ہو جائے، اے میری بہن تو نے غیر مسلم سے اپنا تعلق قائم کر کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیا، اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو لیا، اپنے خاندان کے ناک کو کٹوا دیا، ان کے سر کو جھکا دیا، آج وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ارے تجھے اس نے اس لیے پیدا کیا تھا، تیرے ناز و نخرے کو پالا اس لیے تھا، تیری ہر عطا کی پرواہ اس لیے اس نے کی تھی کہ اسے ذلیل ہونا پڑے، اسے رسوا ہونا پڑے۔ لیکن افسوس اس کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب قبلہ، بہت بڑی بات یہ ہے، اگر ایک مسلم شہزادہ کسی غیر مسلم عورت سے لڑکی سے شادی کر لیتا ہے تو یہ ناہنجار اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے لیے، اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، اسلام کے نام و نشان کو خراب کرنے کے لیے یہ پیغام دیتے ہیں۔ اسے لب جہاد کہا جاتا ہے، اسے لب میریج نہیں، لب جہاد کہا جاتا ہے، جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرات مطلب کیا ہے؟ وہ ہماری بہن اور بیٹیوں کو لے کر جائے تو یہ ان کی دادا گیری اور وہ امن کے چاہیے ہے، ناجائز اولاد تمہاری یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے۔ نادان تم نے جہاد کا مفہوم سمجھا نہیں۔ لفظ جہاد، ارے جہاد ایک پوتر سندیش ہے اسلام میں، جہاد ایک پوتر چیز کا نام ہے اسلام میں۔ جہاد صرف لڑنے کو نہیں کہتے ہیں، میدان میں جا کر تلوار چلانے کو نہیں کہتے، بلکہ جہاد تو یہ ہے انسان اپنے نفس سے بغاوت کرے، جہاد تو یہ ہے انسان منحیات سے باز آ جائے، جہاد تو یہ ہے انسان منکرات سے توبہ کر لے، جہاد تو یہ ہے انسان شریعت کا پابند ہو جائے، مصطفیٰ کا فرمانبردار ہو جائے۔ حضرات جس دین نے کسی لڑکی سے غیر محرم سے خلوت میں ملنے کو گوارا نہیں کیا، کسی لڑکی سے تنہائی میں ملنے کو جائز نہیں کہا، وہ اسلام کیسے لب جہاد کا پیغام دے سکتا ہے؟ ارے نادان، اسلام کو پڑھ، تو نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھنا، اسلام وہ پودا ہے جو کاٹو گے تو ہرا ہوگا، اسلام کو کاٹنے کے بعد بھی اسلام ہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا بچانے والا پروردگار ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، اپنی عزت کو تار تار ہونے سے بچاؤ، اور ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں خاص نگرانی رکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی بہو کے تعلق سے، بیٹی کے تعلق سے، بہن کے تعلق سے۔ حضرات میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں، یہ تو
यहाँ तक हाल है, जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं लेकिन शादी होने के बाद भी बाद लड़कियां इश्कबाजी करती है, मोहब्बत करती है और नौजवान छोकरों को अपने दामे तस्वीर में लेती है। रात उन्हें शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, शोहर का मकाम नहीं मालूम। अल्लाह ने फरमाया और मर्द औरत पर हाकिम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो बीवियों को हुक्म दिया जाता वो अपने शोहरों को सजदा करे। ये शोहर का मकाम है। हजरात, मतलब शोहर का मकाम कितना बुलंद है। जो शादीशुदा माँ और बहनें हैं वो सुन ले, शोहर का मकाम इस कदर बुलंद है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी ने फतवा रज़विया शरीफ में नकल फरमाया, फरमाते हैं अगर शोहर अपने माँ बाप के यहाँ जाने की इजाजत न दे तो कोई औरत शोहर की इजाजत के बगैर माँ बाप के यहाँ भी न जाए। ये शोहर का मकाम है। लेकिन आज शोहर से अदावत और बगावत याद रखना जो शोहर का नहीं है वो न अल्लाह का है, न अल्लाह के रसूल का है, न दीन का है, न शरीयत का है। हजरात, ये तो शोहर का मकाम है। अब एक बीवी का मकाम क्या है शोहर के लिए, मर्दों को इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, यानी अपनी बीवियों से हुस्न सलूक करो, मोहब्बत से पेश आओ, उसे नुकरानी मत समझो, उसे अपने घर की मलिका समझो, उसे चाकर मत समझो, उसे वो हक दो जो हक देना चाहिए। मोहब्बत से पेश आओ, प्यार से पेश आओ। इसलिए हर एक को एक दूसरे के हक का ख्याल रखना चाहिए, हुकूक की पासदारी करनी चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो सही, अगर नहीं कर रहे हैं तो रिश्ते में दरार आ जाता है, रिश्ता टूटने लगता है, रिश्ता दम तोड़ने लगता है। हजरात, और यही से रिश्ता वजूद में आता है, यही से एक माशरा वजूद में आता है, यही से एक सोसाइटी का वजूद है, यही से समाज का वजूद है, यही से मुल्क का वजूद है। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले हमारे बाप हजरत आदम को पैदा किया, फिर बाए तस्वीर से माँ हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और ये पैदा इसलिए नहीं किया कि आपस में फख्र करो, गुरूर करो, एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाओ। नहीं, हमने तुम एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। मतलब यह है कि फिर उसमें हमने कबीले बनाए, खानवादे बनाए, शोबे बनाए। ये इसलिए बनाए फला डॉक्टर सादिक साहब फला खानदान से है, मुफ्ती साहब फला खानदान से है, नकीबे अहले सुन्नत फला खानदान से है, शबाब साहब यूसुफी खानदान से है। हजरात, ये खानदान और कबीले इसलिए बनाए ताकि तुम्हारी पहचान आसान हो जाए, ताकि तुम्हें लोग जान सके, ताकि तुम्हारी शनाख्त बच जाए, ताकि तुम्हें लोग पहचान सके। ऐ मेरे रब्बे ज़ुलजलाल, फिर बुलंदी का मियार क्या है, इज्जत का मियार क्या है, पैमाना क्या है, कौन बड़े खानदान का है, कौन छोटे खानदान का है, ये कैसे समझा जाए। आज तो हाल ये है, जो आदमी शराब का नशा करता है ना, शराब पीता है, दलाली करता है, रिश्वत खाता है, मीटिंग और पंच में जाकर के नाजायज फैसले करता है, इंसान सोचता है वो बड़े खानदान का है। याद रखना, वो बड़े खानदान का नहीं है। वो तेरी नजर में हो सकता है लेकिन रब की नजर में जलील वही है, रुसवा वही है, बेइज्जत वही है। इसलिए कि अगर वो बड़े खानदान का होता तो शराब नहीं पीता, अगर वो बड़े खानदान का होता तो जुआ नहीं खेलता। इसलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया ये शराब क्या है, अल्लाह ने फरमाया यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसर कुल किलाहुमा इस्मुन कबीर। यानी कुरान की आयत है, यही आयत है कारी साहब, यही आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपसे जो ये पूछते हैं शराब और जुआ क्या है, आप कह दीजिए ये दोनों बड़े गुनाह है। इसलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। लोगों, शराब से अपने आप को बचाओ। शराब से हजारों बीमारियां पैदा होती है, हजारों बुराइयां जन्म लेती है। शराब के नशे में इंसान बाप को बाप नहीं कहता, माँ को माँ नहीं कहता। आज शराब के नशे में इंसान नमाज से लाइलाका हो जाता है, दीन का बागी हो जाता है, शरीयत से दूर हो जाता है। इसलिए शराब हराम है, हराम से सबको बचना है। बताओ, शराब आप नहीं पिएंगे ना?
نہیں، اگر آپ کے ہاں کوئی پیتا ہے تو آپ اسے منع کریں، کوئی جوا کھیلتا ہے آپ اسے منع کریں۔ رات یہ تو شراب ہے اور یہ جوا ہے، یہ جو رشوت لیتے ہیں لوگ نا، دلالی کرتے ہیں پنچ بجا کر کے، میرے بھائی جس کے پاس دولت ہے وہ تو کامیابی کی پگڑی باندھ کر لوٹتا ہے، اگرچہ گنہگار وہی ہے، مجرم وہی ہے، خطا کار وہی ہے۔ اے انسان، تو نے اپنی نظروں سے اسے گناہوں سے بری تو کر دیا، اس کے جرم سے بری تو کر دیا لوگوں کے سامنے، لیکن مالک حقیقی نے بری نہیں کیا ہے، وہ خدا منتقم حقیقی ہے، وہ بدلہ لے کر رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے انسان، تو ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے لیکن مولا سے کبھی نہیں چھپ سکتا۔ یہ رشوت کیا ہے چچا جانتے ہیں؟ رشوت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ جو رشوت کے تعلق سے، اور آج جن کے ہاں پراپرٹی ہے، دولت ہے، وہ سود کا کاروبار کرنے لگا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی برائیاں ہیں نا، اصلاح معاشرت کانفرنس کا کچھ تو مقصد واضح ہونا چاہیے۔ یہ سود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ حرم الربا، بے شک اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب جس کو رب نے حرام کیا، ارے تیری کیا اوقات کہ تو اسے حلال قرار دے دے؟ ارے جب تو شریعت سے ہٹ جائے گا، حرام کو حلال سمجھنے لگے گا، تو سمجھ لے تو نام کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں، ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے لوگوں ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کرو۔ آج تو کل کی تاریخ میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک غیر مسلم بیٹھ کر کے وہ پتے بیچا کرتا تھا، غالباً وہ کیا ہے؟ لوٹری کے پتے، لیکن آج مسلمان بھی بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا میرے پیارے، اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور ظلم و زیادتی میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ لیکن آج ہم مدد کرتے ہیں۔ حضرات، یہ ساری برائیاں ہمارے یہاں ہے۔ اللہ نے تو مومن اور مومنہ، مرد عورت کے حوالے سے یہ فرمایا تھا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ رب نے فرمایا مومن مردوں میں سے اور عورتوں میں سے بعض کے دوست ہے، بعض کے مددگار ہے، یہ رب نے فرمایا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر مومن مرد ہے تو مومن مرد کے لیے مددگار ہے۔ درود پاک پڑھ